کہ اللہ نے اپنے اولیاء کرام کو اتنے مراتب عطا فرمائے ہیں، تو سوچئے میرے اور آپ کے رسول کریم کا کیا عالم ہوگا، جن کے صدقے سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کے دور میں ایک عالم صاحب تھے جنہوں نے ان کا نام سنا، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ملتا بھی ہوں نظام الدین اولیاء پاک سے اور جا کر ان کا مرید بھی ہو جاتا ہوں۔ اب وہ جو عالم صاحب تھے وہ چلے خواجہ صاحب کا دیدار کرنے کے لیے اور ملاقات کے لیے، چل کے آستانہ پاک پر پہنچے۔ ملاقات ہوئی نظام الدین پاک سے اور جا کر سارے دن کی روٹین دیکھی کہ زور کی نماز پڑھی، پھر لوگ آ گئے، محفل سماع چل رہی ہے، تعویذات چل رہے ہیں، بالآخر زور سے عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر مرید آ گئے، صرف فرائض المختصر پڑھتے گئے اور مریدوں کے ساتھ بات چیت کرتے گئے۔ اب اس مرید نے، اس عالم نے جب یہ سارا دیکھا منظر، تو اس کے دل میں تو خیال آیا کہ یار یہ سارے اعمال تو اللہ کے عام نیک برگزیدہ بندے بھی کرتے ہیں، کہ صرف فرائض پڑھ لینا، صرف فرض نمازیں پڑھ لینا، تو ان میں نے تو کوئی کچھ خاص نہیں دیکھا۔ ابھی دل میں خیال آیا ہی تھا، اٹھ کر جانے لگے تو خواجہ صاحب نے واپس پلٹ کر دیکھا اور فرمایا کہ بات سنو۔ سبحان اللہ۔ نظام الدین پاک نے سبحان اللہ۔ ان کو بلایا اور کہا کہ آئے کیوں تھے؟ تو وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مرید ہوئے بغیر واپس جا رہے ہو؟ نظام الدین پاک نے فرمایا کہ بیعت ہوئے، مرید ہوئے بغیر واپس چل پڑے۔ تو کہنے لگے کہ حضور میں نے آپ کے سارے دن کے معمولات دیکھے اور آپ نے صرف فرض نمازیں پڑھائیں اور پھر اللہ کی مخلوق میں مصروف ہو گئے، تو میں نے آپ میں کچھ خاص بات تو پورے دن میں نہیں دیکھی۔ تو نظام الدین پاک فرمانے لگے کہ تم نے میرا دن دیکھا ہے، آؤ آج رات میرے ساتھ ٹھہرو، میں تمہیں اپنی رات بھی دکھاتا ہوں، اپنی رات بھی دکھاتا ہوں، میری رات بھی دیکھ لو۔ وہ عالم صاحب تیار ہو گئے، آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ آج میرا بستر اس کے بستر کے ساتھ لگا دینا۔ رات ہو گئی، نظام الدین پاک نے عشاء کی نماز پڑھائی، جا کر اپنے بستر پہ آرام سے سو گئے۔ اب وہ عالم صاحب ساری رات مصلی بچھا کر بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ نظام الدین پاک آرام سے اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی، اپنے وظائف کیے، فجر پڑھی، پھر سے نظام الدین پاک سونے لگے اور اس عالم سے فرمایا کہ میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ تم تو ساری رات نہیں سوئے، تو تم ایسا کرو کہ کچھ دن آ کر کچھ وقت کے لیے تم بھی آرام کر لو۔ توجہ ہے؟ اب جو بات اس کے دل میں پہلے کوئی 1-2% کوئی 1-2% چانسز رہ گئے تھے، کوئی امید رہ گئی تھی کہ خواجہ صاحب تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی کہ یہ تو خود عبادت نہیں کرتے اور نہ مجھے کرنے دیتے ہیں۔ لیکن عالم صاحب آ کر بستر پر سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس عالم کے سر پر ایک دیا جل رہا ہے جس کی بالکل آہستہ سی لو ہے، بالکل تھوڑی سی وہ روشنی ہے، اور پھر نظام الدین پاک کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرہ سے نور کا پلر نکلتا ہے، اور ان کے چہرہ سے اور سر اقدس سے وہ نور کا پلر نکل کر آسمان کو چلا جاتا ہے۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب سے بیدار ہوئے، بڑے حیران۔ نظام الدین پاک فرمانے لگے حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑے حیران، عالم صاحب نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ تو اگر میری بات کو غور سے سمجھیں گے تب جا کے سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ نظام الدین پاک فرمانے لگے اللہ کے بندے،
اللہ کا ولی اور نیک اور برگزیدہ بننے کے لیے تہجد شرط نہیں ہے، صرف وظائف شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے کہ تمہاری اپنی خواہشات ختم ہو جائیں اور تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق اتنا مضبوط کر لو۔ پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو پیار کرتی ہے، جب وہ بولتا نہیں ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، جیسے جیسے ماں اس کو چاہے تو گرم فرش پر لٹا دے، اسے چاہے تو بستر پر لٹا دے، اسے چاہے کھانا کھلائے چاہے کھانا نہ کھلائے، تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا بنا لو کہ تم جس حال میں بھی رہو، تمہارے ذہن اور عقیدہ میں یہ ہو کہ میرا مولا مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا اور میں اپنے مولا کی رضا میں راضی ہوتا ہوں۔ جب تم اس وقت اس مقام پہ آ کر اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لو گے تو اللہ تمہیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی صف میں شامل فرما لے گا۔ میرے بھائیوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے کریم ہمیں ایسی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔